بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نفس کی اس ویب سیریز میں ہم نے مفرد اقسام کی پریکٹیکل اپلیکیشنز کو ڈسکس کرتے ہوئے پچھلے ویڈیو میں عورت اور مرد کے نفس کے ڈفرینسز دیکھنے کے بعد حاملہ عورت کی نفس کو بھی دیکھا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو تفصیل میں نے آپ کو بتلائی تھی اور پریکٹیکل یعنی ماڈرن سائڈ جو نالج ہم کو ملتی ہے، اس ماڈرن نالج سے ہم اس کو کیسے اس میں مطابقت پیدا کریں گے، ہماری نفس کی نالج اور ماڈرن نالج اور لیبارٹری رپورٹس اور آدمی کے اپیئرنسز، اس کی جو فزیک ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں، مسکولیچر اور لیبارٹری رپورٹس، ان ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہوئے آدمی کے مزاج کا اندازہ لگاتے ہوئے نفس کس طرح پہچانیں گے، نفس کس طرح دیکھیں گے اور اس سے کیا سمجھیں گے، یہ ساری باتیں اس حاملہ اور غیر حاملہ کے نفس کے ویڈیو کے تحت میں سمجھتا ہوں آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ لہٰذا اب ان ساری باتوں کو پھر سے میں نے سمجھتا کہ دہرانے کی ضرورت ہوگی۔ اب جب ہم یہ نالج حاصل کر رہے ہیں نفس کے بارے میں، جو ہمارے قدیم اطباء کی فلسفی ہے اور جو طریقہ ہے سمجھنے کا، اس کو جو ہم سمجھ رہے ہیں، وہ سمجھنے کے ساتھ ساتھ، اس علم کے ساتھ ساتھ ہماری جو عقل ہوگی اس کا بھی اگر آپ بہتر استعمال کریں گے، یعنی آپ اٹینٹیو رہیں گے، فوکسڈ رہیں گے، ایبسنٹ مائنڈڈ نہیں رہیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ علم آپ کو مزید فائدہ دے گا۔ اگر آپ ایبسنٹ مائنڈڈ ہیں یا بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں یا تھکے ہوئے ہیں، جب یہ سب آپ نفس کی نالج کو اپلائی بھی اگر آپ کر لیں تو آپ کا ویسا رزلٹ نہیں آئے گا جیسے ایک اٹینٹیو اور فوکسڈ آدمی کا آئے گا جب وہ شخص یہ نالج اپلائی کرے گا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو اطباء اس فن میں مہارت رکھتے تھے وہ بہت زیادہ اٹینٹیو اور بہت زیادہ فوکسڈ رہتے تھے، حتیٰ کہ حکیم نابینا صاحب کے بارے میں تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ایک بار جب کسی نفس کو دیکھ لیتے، کسی شخص کی نفس کو دیکھ لیتے اور مہینوں بعد وہ شخص آ کر اپنی نفس دکھاتا تو پھر آپ کے ذہن میں اس کی نفس مستحضر رہتی، آپ کو یاد رہتا کہ یہ شخص فلاں اتنے مہینے پہلے آیا تھا۔ تو اس میں نہ صرف نفس کا علم بھی ہے بلکہ آدمی کی یادداشت اور اس کا فوکس اور اس کا اٹینشن کو بھی دخل ہے اور اس کی انٹیلیجنٹ کوشنٹ کو بھی دخل ہے۔ تو آج ہم نبض اعمار ڈسکس کرنے والے ہیں، یعنی مختلف عمروں میں پائی جانے والی نبض۔ اب سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں نبض اطفال سے، یعنی بچوں کی نبض۔ اب بچوں میں آپ ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ بچوں میں ایک تو حاجت شدید ہوتی ہے، اور چونکہ نشو و نما ہوتے رہتا ہے اس لیے بہت زیادہ حاجت ہوتی ہے، پہلی بات۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ان میں خواہ ابھی اس قابل نہیں ہوتے ہیں کہ وہ نفس میں عزم پیدا کر سکیں۔ تو اب حاجت تو شدید ہے، عزم سے حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے، تو اب نفس میں سرعت اور تواتر پیدا ہوگا۔ تو اب نفس کیسی ہوگی؟ ضعیف ہوگی، صغیر ہوگی، متواتر ہوگی اور سری ہوگی۔ اب اس ساروں کا کمبینیشن اگر میں آپ کو یہاں پر بتلاؤں تو آپ غور کیجئے کہ کچھ اس طرح ہوگا۔ یہ دیکھیے، آپ ہائٹ اس کی زیادہ نہیں ہے، ایسے ہی آپ یہ بھی امیجن کر لیجئے اس کے جو وڈتھ ہے اور جو لینتھ ہوگی وہ بھی امیجن کر لیجئے۔ ہائٹ وڈتھ عظیم نہیں ہوگی، صغیر ہوگی۔ پھر یہاں پر قوت بھی زیادہ نہیں آ رہی، ایک تو عظیم نہیں ہے، قوت نہیں ہے، پھر یہاں پر جو کانٹریکشنز کا جو ٹائم ہے وہ بھی کم ہے، فاسٹ جائے گی۔ یہ کانٹریکشن کا یہ جو ایک کانٹریکشن کا جو ٹائم ہے، ایک بیٹ کا جو ڈیوریشن ہے وہ بھی کم ہوگا، سری ہوگی، اور پھر جو ریلیکسیشن ٹائم ہے وہ بھی کم ہوگا، کیونکہ حاجت پوری کرنا ہے تو زیادہ بیٹس سے اور جو سرعت ہے اور جو تواتر ہے اس سے حاجت
پوری ہوگی. تو ایک بار پھر دیکھ لیجیے آپ, یہ بچوں کی نبض ہوگی. اور اب رہی اس کے بعد پھر آتی ہے جوانوں کی نبض. اب جوانوں میں بھی حاجت شدید ہوتی ہے, لیکن بچوں کی اور جوانوں کی نبض میں فرق یہ ہوگا کہ قوت جوانوں میں اچھے بہتر ہو جائیں گے, قوت زیادہ ہوگی, جس کے نتیجے میں عزم پیدا ہو جائے گا. اب قوت آ گئی ہے, خواہ اچھے ہو گئے ہیں. اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی بچہ بالغ ہو جائے گا تو اس کے خواہ ہارمونز کے زیر اثر آ کر بڑھ جائیں گے. تو ظاہر سی بات ہے جب خواہ بڑھیں گے تو نبض میں عزم پیدا ہونے کی صلاحیت ہوگی, یعنی جو حاجت ہے, جو ریکوائرمنٹ ہے, وہ عزم کے ذریعے پوری ہو جائے گی. اب سرعت اور تواتر کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. لہٰذا نبض ہوگی, قوی ہوگی, عظیم ہوگی اور متفاوت ہوگی اور بطیء ہوگی. اس طرح یہ جوانوں کی نبض ہوگی. پھر سے ایک بار دیکھیے آپ, یہ عظیم ہے اور یہاں پر قوی بھی ہے اور بطیء اور متفاوت ہے. بچوں کی ایسی تھی, دیکھیے آپ, یہ جوانوں کی ہے. اب اس کے بعد پھر آتے ہیں کہول. اب یہ ساری باتیں آپ کو بیسک نالج ہونی چاہیے کہ ان کا کیا ایج ڈیوریشن ہوتا ہے, کس کو کہول کہتے ہیں, کس کو شیوخ کہتے ہیں, اور ان کا مزاج کیا ہوتا ہے. یہ بیسک یونانی نالج آپ کو ہونی چاہیے. اب جو کہول ہوتے ہیں, کہول میں جو ہے ذوف آ جاتا ہے. ایک تو تھوڑا تھوڑا جوانوں کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا تھوڑا ذوف آنے لگتا ہے, پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ ان میں حاجت کی بھی کمی ہونے لگتی ہے. تو اب اس کے نتیجے میں جو جوانوں کی نبض ہے اسی کا تھوڑا سا گریڈ کم ہو جائے گا, یعنی قوت کمی ہوگی, قوت میں کمی آئے گی اور عزم میں کمی آئے گی. لیکن ابھی سریع اور متواتر ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ جتنا عزم کم ہوا ہے تو ساتھ ساتھ عزم کم ہوا ہے تو ساتھ ساتھ حاجت بھی کم ہوئی ہے. لہٰذا جتنی ریکوائرمنٹ ہے وہ کمی سے بھی پوری ہو جائے گی. تو لہٰذا نبض ہوگی جوانوں سے کم قوت میں اور جوانوں سے کم عزم میں اور بطیء اور متفاوت. اب جوانوں کی اس طرح اگر ہم دیکھیں تو اس سے تھوڑا ڈفرینس آئے گا. اور یہ دیکھیے آپ, یہ تھوڑا سا ڈفرینس آئے گا کہول کی نبض میں. اور جو شیوخ ہوں گے, شیوخ میں اب مزید حاجت کی کمی آ جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے ان کی نبض اور قوت کی بھی کمی آ جائے گی, تو اس کی وجہ سے ان کی نبض صغیر ہوگی. اور ویسے تو ضعیف مردوں کے جوانوں کے مقابلے میں اگر آپ کمپیئر کریں تو ضعیف ہوگی اور متفاوت ہوگی اور بطیء ہوگی. اگر جوانوں کی ہم نبض اس طرح دیکھیں تو کہول کی اس میں تھوڑا سا فرق آئے گا, قوت بھی کم ہوگی, عزم بھی کم ہوگا. اور یہاں پر جو شیوخ ہوں گے ان میں نہ صرف قوت میں کمی آئے گی, عزم میں کمی آئے گی, بلکہ تفاوت بھی بڑھ جائے گا اور جو بطیء ہو رہی تھی وہ بھی بڑھ جائے گی. اس طرح یہ اس طرح شیوخ کی نبض ہوگی. تو اگر کسی وجہ سے ان میں رطوبت غریبہ بھی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں نبض میں لیونت بھی آئے گی, نرم بھی ہوگی, لین بھی ہو جائے گی نبض. تو یہ مختلف عمروں کی نبض تھی. انشاءاللہ یہ ویڈیو سیریز کا سلسلہ جاری رہے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو سیریز پسند آتی ہے, آپ کو کچھ اپنی نالج میں اضافہ محسوس ہوتا ہے, تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ویڈیوز ان لوگوں سے شیئر کریں جو نبض کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں اور اس کے پریکٹیکل اپلیکیشن کی طرف بھی انٹرسٹڈ ہے, سیکھنا چاہتے ہیں. ان سے ضرور شیئر کیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.